اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. وہ خدا رسول کے راز والا ہے، اس پر اثر زیادہ ہے. وہ بحث بھی نہیں کرتے کہ تم پڑھ لو بھائی. ایسے بعض مرید بہک جاتے ہیں، شیخ نے دعا دیا، اچھا بڑا اثر تھا، چھوڑ دیا. بولے فلان مولوی کا یہ حدیث میں یہ دعا حدیث والی پڑھو، اس کی چھوڑو، وہ حدیث میں نہیں ہے. چاہے حدیث میں نہیں تھی، تم کو شیخ پہ اس بات جب تم پڑھ دو، ہو سکتا ہے شیخ کو کوئی حدیث مل گئی، تم ایسے کہہ دو. تم ایسے کہ ہو سکتا ہے شیخ کو آقا جی نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا. تم اچھا گمان کر لو. طریقت میں جڑتے جڑتے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اب جو اس کو اثر تھا وہ اثر ملا ہی نہیں. جو اس میں تقویت محبت کی خدا کی آتی تھی، عمل کی آتی تھی، بلکہ ساری بند ہو گئی. تو یہ کیسے پیچیدہ معاملے بھی ہوتے ہیں. اس لیے آقا جی کے لوگوں سے بات کر قدر عقولہم، جتنی ان کی عقل ہو. اور آقا جی نے کہا میں جس نے مجھ کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. جب نہیں آ سکتا پھر آقا کی زیارت حق ہوئی، آقا کا کلام حق ہوا. پھر تو اس میں اتنا ہی تم کو اندازہ کرنا چاہیے، جس کے پاس اثر دیکھو چاہے جاہل بھی ہو طریقت میں، اس کا پیچھا مت چھوڑو. کہ جب وہ تم کو کوئی دعا دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تم کو اثر ہوتا ہے، توفیق ہوتی ہے، اس کے پاس نہیں ہوتی، تو سمجھو کہ اس کو یہ کیا چلتا ہے یا اس کو کوئی چلانے والے ہیں بس. جن کو وہ چلائیں، وہ جاہل بھی ہو، وہ سلطان اولیاء ہے کہ وہ ان کو چلاتے ہیں نا، ادھر سے اثر ان پہ آتا ہے نا. وہ اپنے سے تو کہتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس تم کہہ دیا کر ہم تم پہ راضی ہیں، اور جہاں غلطی کرو گے ہم تم کو بتا دیں گے. تو پھر کیسے اس پر اثر نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا. اتنا تیز اثر آئے گا آپ کو حیران کر دے گا. کہ اس کا عقیدہ نبی پر زبردست تھا، نبی سے محبت دلی تھی، منافقت نہیں تھی. نبی نے قبول کر لیا اس کا. تم نے ساری کتاب الماری کی پڑھی، تم نے مفاد کو پہلے دیکھا، جہاں مفاد آیا خدا رسول کی بات کو چھوڑ دیا گڑبڑ کے بیچ میں. تو تمہارا علم کس کام کا؟ تم مخلص نہیں تھے رسول اللہ، وہ مخلص تھا. تو مطلب ہے بات اثر پہ ہوتی ہے، اثر جاؤ. تو خدا کرے ہم آپ مخلص ہو جائیں حضرت محمد مصطفیٰ. اور جو چیز اختلاف ہو اس کو چھوڑ دو. قرآن نے تم کو کہا، حدیث نے کہا، اگر یہ پرہیزیں کرو گے تمہیں دیکھنا کتنا تیز فائدہ ہوتا ہے، اور تم خود مان جاؤ گے کہ فائدہ ہوتا ہے. تو اختلاف میں نہیں پڑھنا، نہ کافر کو برا کرنا، نہ بریلوی کو برا کرنا، نہ سنی شیعہ کے پیچھے لگنا. تم نے دیکھنے بعد قرآن حدیث میں اس پہ چلنا ہے. اور قرآن حدیث میں نہیں بھی ہے، لیکن امت کا اتفاق اس بات پر کہ اختلاف نہیں ہے. قرآن کے خلاف نہیں ہے بات، لیکن مطابق بھی نہیں ہے، خلاف بھی نہیں ہے. خیر اس بات کو مان لو. ایسے مشائخ کی باتیں طریقت میں ہوتی ہیں، قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن قرآن حدیث کے سے نظر نہیں آتی. قرآن حدیث میں یہ بات ہے، یہ نظر نہیں آتی، لیکن خلاف نہیں، اس کو مان لو. اب دعا کو بھی دعا پڑھ لو تو قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں ہے. تم اتنا کہہ سکتے ہو حدیث میں دعا تھی، وہ شیخ دیتا تو افضل تھی. ہاں افضل ہے، وہ تم پڑھ لو افضل والے. لیکن شیخ کہتا ہے میں نے کہا تم کو یہ پڑھو، منع تو نہیں ہے نا، افضل میں وہ ہے. اب وہ تم کو یہ نہیں بتا سکتا افضل میں وہ بھی، یہ بھی افضل میں ہے، یہ بھی آقا نے مجھے کہا ہے، یہ پھر راز کی بات ہے، یہ نہیں بول سکے گا. تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. مطلب نکلا کہ جو قرآن میں حدیث میں اس کو پہلے، جو قرآن کے بعد وہ شیخ کہے قرآن کے خلاف نہیں، اس کو بھی عقیدہ کر لے. شیخ نے کہا ہے شاید کوئی حکمت ہوگی تو ہم شاید صلاح کے نہیں ہیں کہ پہلے اس دعا پڑھیں پھر بعد میں حدیث کی دے دیں گے، یا ایسے گمان کر لے، مثلا خوش گمانی. اگر یہ آدمی سچا نہ ہوتا، اس کے پاس اثر نہ ہوتا، ہو سکتا ہے آقا جی کی زیارت ہو، آقا جی نے اس کو دعا دی ہو سکتا ہے. جب تم کو فائدہ ہو رہا ہے تم کیوں ہٹتے ہو اس سے؟ تم کیوں جا کے پوچھتے ہو ادھر ادھر؟ تو طریقت میں کچھ معاملے میں اندھا ہو کے چلنا پڑتا ہے، نہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. کوئی کا دکھ کا قسمت سے نکلا ہے. اگر فائدہ اٹھایا طریقت سے عوام نے اٹھایا ہے، مجذوب ہوئے، غوث ہوئے خود، تو وہ مانتے ہیں بات کو، اثر کو دیکھتے ہیں نا. وہ بھی اتنے پاگل نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اثر ہوتا ہے بات کا، فائدہ ہوتا ہے، ہم کیسے چھوڑیں. اچھا جس بات کو یہاں رہنے دیں، یہی کہو واللہ عالم بالصواب. یہ ایک میرا حکم نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے. اگر تم کو میری رائے پسند ہو، احتیاطی ہے، تو اس پہ چلیں. نہ پسند ہو جو مرضی کرو، جاؤ چلو. اب کیا اختلاف ہمارا تمہارا؟
چلیں جی بسم اللہ کریں. السلام علیکم. طریقت میں کہتے ہیں شیخ کے پاس اگر اثر ہے وہ ذکر کی جگہ اولیاء اللہ کہتے ہیں تم کہ بسل بسل پڑھو، بسل بسل پڑھو فائدہ ہوگا. ہاں دیکھا طریقت میں ایسے کہتے ہیں. اور ذکر کی جگہ بسل، بسل عربی پیاز کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ذکر دیں گے تو پیاز فائدہ ہوگا، اس کی روحانیت کا اثر ہوگا شیخ کا. اور شیخ میں روحانیت اثر ادھر سے ہے تو اثر تم کو دکھے گا. تم کہے گا واقعہ یہ کچھ ایسی بات ہے، یہ ہو جاتی کبھی ایسے، لیکن اکثر نہ ہو تو اچھا ہے. اگر اتفاق ہو جائے تم نے 100 فائدے شیخ سے دیکھے، 80% تم کو اختلاف کی باتیں نظر نہیں آئی. کہیں ایک آدھ جگہ اختلاف آ گیا تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے. جیسے ایک شخص نے مریض کو کہا کہ بہت فائدے اس کے ہوئے تھے، کہا آج رات نماز نہیں پڑھنی ہے عشاء کی. پڑھتے ہیں ساری نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن آج رات عشاء کی نماز نہیں پڑھنا، ایسے سو جانا. وہ گھر میں گیا، کیا شیخ صاحب ہمیں خود نمازیں پڑھواتے تھے، ایسے کہتے تھے، اب کہتے ہیں عشاء کی نماز نہیں پڑھنا، آج رات ایسے سو جانا. سوچتے سوچتے بھی نیند نہ آئے، پریشان. اس لیے چلو سنتے نہیں پڑھتا ہوں، فرض تو پڑھ لوں. فرض پڑھ کے سو گیا. جب سو گیا آدمی تو اس کو نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی. آقا نے کہا تم نے فرض تو پڑھ لی ہے، سنتے نہیں پڑھی. ہماری اس سے محبت نہیں ہے، ہمارے سنتوں نے کیا کیا تھا، ہم سے بھی محبت کرتے، سنتے بھی پڑھ لیتے. پھر اٹھ کے سنتے پڑھی، لیکن سمجھا پھر بھی بات ہوا نہ. صبح شیخ صاحب کے پاس گیا، شیخ صاحب نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا. بولا جی آپ نے کہا تھا، میں نے بڑی کوشش کی رات کو نماز نہ پڑھوں، عشاء کی ایسے سو جاؤں، میرے سے ہو نہیں سکا، نیند نہیں آتی، پریشان تھا. پھر میں نے کہا چلو ساری نماز نہیں پڑھتا ہوں، وطر سنتے چھوڑ دو، بس فرض ہی پڑھ لو، کم از کم کافر تو آدمی نہیں ہوگا. تو میں فرض پڑھ کے سو گیا، سنتے نہیں پڑھی. کیا سنتے نہیں پڑھی؟ تو تبھی نبی کریم نے کہا نا کہ سنتے نہیں پڑھی، تم نے سنتے پڑھو، میرے سے محبت نہیں ہے. پڑھی ہوتی تو تم کو انہوں نے پڑھوائی. ایسے تم فرض نہ پڑھتے تم کو خدا ملتا، خدا تم سے فرض پڑھواتا. ہماری حکمت تھی، ہم نے کہا ہم روز کو سنتے فرض نماز پڑھواتے تھے، اب جن کے فرض سنتے وہ خود پڑھوائیں اس کو، کہ ہم پڑھواتے اب ہم نہیں پڑھوائیں گے. سنتے اس کو رسول اللہ پڑھوائیں، فرض کو خدا پر، خدا کی تجلی اس کو ظاہر ہو نیند میں، اور خدا تعالیٰ تجلی میں خطاب کریں کہ فرض پڑھو. تجلیات میں طریقت میں ایسے ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں واللہ عالم. کہتے انسانوں سے بھی خطابات ہوتے ہیں تجلیات میں. ہاں تجلیات، اس میں خطابات اللہ کے اترتے ہیں جس سے ان پہ بڑا اثر ہوتا ہے. ہاں اسی لوگوں کو بھی اثر ہوتا ہے. ہاں تو اگر انہوں نے کہا کہ تو فرض نہ پڑھتا، تو سنتے نہیں پڑھی تو آقا کو دیکھا نا، انہوں نے پڑھوائی. ایسے تو فرض نہ پڑھتا تو خدا کو بھی دیکھتا اور تو فرض بھی پڑھ لیتا. ایسی کوئی حکمت. اور بھی ایسے واقعات ہیں، اب میں سے زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں، لمبا قصہ ہو جائے گا. پہلے تو لوگ اس چیزیں سے لیے آتے نہیں ہیں کہ خدا سے رابطے کے لیے ان کو تڑپ ہو یا شوق اتنا ہو. وہ آتے ہیں بھائی بزرگ ہے تو ہمارا بیماری دور کرے، ہمارے مسئلے حل ہوں. مسئلوں کی وجہ سے کوئی نماز وظیفہ تھوڑا پڑھتے ہیں مصیبت کے لیے، وہ خدا سے طلب میں تو آتے نہیں ہیں. لیکن ہم یہاں اضافہ کرتے ہیں، کوئی اس طرف کا بھی بتاتے ہیں بھائی یہ تم آ گئے ہو، مسئلے حل ہو جائیں گے، ہوتے بھی ہیں تھوڑے بہت ہیں. لیکن تم خدا رسول کے بن جاؤ، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تم خدا کے بن جاؤ، نبی کے بن جاؤ، نماز سے محبت کرو، نفلیں زیادہ پڑھو، دروشی ویسے پڑھتے ہو لیکن ترتیب سے پڑھو، زیادہ پڑھو، ہر چیز کا ایک نظام رکھو، محبت کا تقاضے سے چیزیں پڑھو. پھر دیکھو تم پر خدا کی رحمت بارش کی طرح آتی نہیں آتی اور تمہارے ہر کام سیدھے ہوں. یہ طریقہ ہے. تو کبھی کبھی اتنی باتیں کرنی پڑتی ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے ہیں. دیکھو نئے آدمی آئے ہیں تو میرے گلے میں نہ پڑ جائیں، میں ان کو ان کے ہی گلے میں ڈال دیتا ہوں. تم جانو تمہارا کام جانا، جو مرضی بنا، میری جان چھوڑو. ہم تو لیلا مجنوں والے ہیں، بس ہم تو قرآن اور حدیث حضرت باقی بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن اندھا دھند نہیں چلتے ہیں. اندھا دھند اللہ کے پیچھے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے. ہاں آنکھیں بند کر کے اندھا دھند.
بزرگوں کوئی اس کی بات کو سوچیں گے، اندازہ لگائیں گے، پھر مانیں گے یا نہیں بھی مانیں گے، انکار نہیں کریں گے، اس پہ چلیں گے نہیں۔ اب قوالی یہ بزرگوں نے کی ہے، ہم کو پتہ ہے، بہت بزرگوں نے کی ہے، ہم نے سوچا، ہم نے کہا ہم ایسے ٹھیک ہیں، بس آقا کے ساتھ ہی ٹھیک ہیں، بس ہم قوالی نہیں کرتے، ہر قوالی کو برا بھی نہیں کہتے، کہتے واللہ عالم، تم جانو تمہارا بزرگ جانے، ہم بغیر قوالی کے ٹھیک ہیں، احتیاط اچھی ہے۔ آقا جی نے کہا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تم کو شش و پنج میں ڈالے، سوچ میں ڈالے، اس کو چھوڑ دیا کرو، اس چیز کو پکڑو جو سوچ میں نہ ڈالے۔ تو کیا ضرورت اختلاف میں گھسنے؟ کیا قوالی کے بغیر میری نیت خوانی نہیں ہوتی ہے؟ قوالی کے بغیر میری عبادت نہیں ہوتی ہے؟ کیا قوالی سنت رسول ہے؟ کہہ سکتے ہو سنت صحابہ؟ بزرگوں نے رائج کیا، اجتہادی مسئلہ ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، جائز بھی ہوگا نہیں بھی جائز ہوگا وہ تم جانو آپس میں، کوئی اس کو جائز بولتا ہے نہ جائز بولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم چکر میں پڑھتے نہیں، ہماری قوالی بس ایسے نیت خوانی پڑھی، اللہ قبول کر۔ آقا جی بھی ایسے کرتے تھے، صحابہ بھی ایسے، یہ ثابت ہے۔ ہاں، اب بڑا قیام نہیں کرتے، اٹھتے نہیں، کہ آقا جی کے وقت ایسا تھا، آقا جی بیٹھے رہتے تھے، یہ ہمارا ہے۔ ہم ہیں لکیر کے فقیر، اور تم نے اڑنا تو اڑو، ہم تو نہیں اڑتے، ہم تو ایسے ہی ٹھیک ہیں، تھوڑا تھوڑا چلیں اور مضبوط بات پہ چلیں، جس کو کہتے ہیں 100% مضبوط، اختلاف نہیں، تو بچے ہوئے الحمدللہ۔ جو اختلاف میں پڑھتا ہے کہیں پھر مصیبت میں بھی آ جاتا ہے۔ ہاں، اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ آقا جی نے ڈرایا ہے، جو اختلاف میں پڑھتے ہیں ہلاک ہوتے ہیں۔ کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، قیل و قال، کثرت السوال، زیادہ سوال کرنے، زیادہ بحث کرنی منع فرمایا ہے۔ جو چیز بحث میں آ جائے، اس میں سوالات پیدا ہوں، اشکال پیدا ہوں، کہا چھوڑ دو اس کو، پھر چھوڑ دینا چاہیے نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ضد نہ کرو، بس ہم تو ضد کسی سے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے کوئی آتا ہم کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے، یہ دیوبندی بھائی ہم کو اتنا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 5 نماز نہ چھوڑے، وظیفے پڑھ لیں جا، بس اس کو فائدہ ہوتا ہے، لگ جاتا ہے۔ شیعہ کو نہیں دینی وظیفہ، بریلوی کو نہیں دینا، یا دیوبندی کو دینا، یا دیوبندی کو نہیں دینا، جو طریقت میں پکا چل اس کو نہیں، جو بھی آئے دے دو، فی سبیل اللہ، خلاص۔ کیا ہمارا اس میں جاتا ہے؟ تم دیوبندی بریلوی بنو، ہمارے بزرگ، ہمارا سلسلہ، ہمارا بزرگ، ہم ایسے کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ، ہمارے حضرت محمد، ہمارا اللہ، ہمارے حضرت محمد، ہم یہی کہتے رہتے۔ اتنے بزرگوں کے پیچھے کہ پوچھنا شروع کر دے، خدا کو بھول جائے، نبی کو بھول جائے، بس پیر پیر، ایسے وظیفے پڑھتے ہیں جی۔ اب بات بڑھ جائے گی، ویسے وظیفے پڑھتے ہیں پیروں کے، شرک جس میں ہوتا ہے۔ نہ ہی سناؤں تو اچھا، تم پتہ ہی ہوگا، تم اثر کے پیچھے آتے ہو، ہم بزرگوں کے پیچھے اتنا نہیں چلتے ہیں، اتنا چلتے مانتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں ان سے غلطی اگر ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے، احتیاط کرے، جو بزرگوں کے معاملے میں خدا سے بات زیادہ موافق ہو قرآن حدیث کے وہ پکڑ لے، جو قرآن حدیث کی موافقت کی تو خلاف تو نہیں ہے لیکن اس میں دل نہیں مانتا، اس کو چھوڑ دے۔ اندھا ہو کے نہیں چلتے ہیں، خدا ہم کو بصیرت دی ہے، رحمت دی ہے، کرم کیا ہے، نوازا ہے، نبی کریم کو ہر چیز پہ فضیلت دیتے ہیں، اور امام حسین کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے امام حسین کو، لیکن نبی کی طرح مانیں، نبی کا غم کی کم کریں، ان کا زیادہ کریں، نہیں ہو سکتا ہے، نبی کے لیے کم روئیں، امام حسین کے لیے زیادہ روئیں، نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے سر، کھری سن لو، ہم زیادہ روئیں گے، نبی کے لیے روئیں گے۔ نبی کے بعد امام حسین کے ان کے نواسے تھے، وہ محبت کرتے تھے، پھر روئیں گے ایسے، لیکن نبی پہ ترجیح دے کے نہیں روئیں گے، سارا سال امام حسین کا ذکر کرنا اور آقا جی کا نہ میراث پڑھنا نہ ذکر کرنا، ایسے ہونا چاہیے۔ امام حسین کے لیے زنجیریں مارنا، قتل کرنا، یعنی اپنی خودکشیاں کرنا، آقا نے طریقہ سکھایا تم کو، کہاں ایسے کرو؟ آقا کی وفات ایک بہت بڑی غم اور ایک بہت بڑی مصیبت نہیں تھی؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا تھا کہ
کہ اتنی بڑی میرے پر مصیبت ہے کہ اگر دنیا جہاں زمانے پہ اترتی زمانے میں روشنی نہ ہوتی، اندھیرا رہتا ہمیشہ، اتنی غمگین تھی۔ حضرت فاطمہ نے، امام علی نے، امام حسن سے نے ماتم کیے۔ جو کام نبی نے نہیں کیے کیوں کرتے ہو؟ اور نبی سے زیادہ کسی کی محبت یا غم ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی سے کم ہونا چاہیے، نبی کی تبع میں ہونا چاہیے، نبی کی نسبت سے ہونا چاہیے، جن سے نسبت رکھتے ہیں آل محمد ہے۔ اس طریقے سے کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟